الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل تکریم منتظمین مسابقہ اور معزز حاضرین محفل، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے سراف و رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. حضرات، یہ دعویٰ ایک ایسی کتاب میں کیا جا رہا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس ذمہ دارانہ دعوے کا تقاضا یہ تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رحمت سے کوئی بھی آبی وقع کی محروم نہ رہے. اسی لیے آپ کے حسن اخلاق اور دل نواز سلوک و کردار کا دائرہ صرف اپنوں تک نہیں بلکہ غیروں تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے، جس کا اعتراف کرتے ہوئے لوگ چند محروم نامی ایک غیر مسلم شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ مبارک پیش ہوا جس کی یہ شفقت دوست دشمن پر، مبارک پیش ہوا جس کی یہ شفقت دوست دشمن پر، مبارک پیش رو جس کا سینہ صاف کینے سے. انہی اوصاف کی خوشبو ابھی اطراف عالم میں شمیم دیا فضا لاتی ہے مکے اور مدینے سے. معزز سامعین کرام، مکی دور کی مظلومانہ زندگی کا مطالعہ کیجیے یا مدنی دور کی حاکمانہ زندگی کا جائزہ لیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کے اوراق غیر مسلموں کے ساتھ عفو درگزر اور شفقت و مہربانی کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں. غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے عمدہ سلوک کی سب سے روشن مثال آپ کا سفر طائف ہے، جہاں وحشیانہ ظلم و بربریت کا نشانہ بننے کے باوجود آپ نے ان ظالموں کے حق میں بد دعا کرنا گوارا نہیں فرمایا، حالانکہ ملائکہ آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر تھے. اسی طرح پیغمبر امن کا جذبہ ترحم اس وقت بھی جوش مارنے لگتا ہے جب سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ کے تعاقب میں پہنچتے ہیں. آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر قریش کے سامنے پیش کر دینے کا سودا ان کے دماغ پر سوار ہے، لیکن نصرت الہی کا دست غیب آپ کی یاوری کرتا ہے اور سراقہ مجبور و مقہور ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. ایسے موقع پر آپ کا دریائے رحمت چھلک اٹھتا ہے، سراقہ کے سنگین جرم کو یک لخت معاف کر دیا جاتا ہے اور پروانہ قتل کا مستحق پروانہ امن لے کر واپس لوٹ جاتا ہے. حاضرین محفل، منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد مکی زندگی میں وہ کون سا ظلم تھا جو آپ پر روا نہیں رکھا گیا ہو، لیکن کیا مجال ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی کی گئی ہو، بلکہ اعلیٰ درجے کی امتیاز یہ ہے کہ آپ نے کبھی بد دعا یا جملے بھی اپنے زبان سے نکالنے کو پسند نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے ہمیشہ ہارے ہوئے حریف کی طرح پروپیگنڈوں اور جبر و تشدد سے کام لیا، مگر وہ کبھی بھی آپ کے اخلاق و کردار کو حد سے ملامت نہ بنا سکے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ابو سفیان شاہ روم کے دربار میں اور مشرکین مکہ نجاشی کے دربار میں انتہائی درجے کی اسلام دشمنی کے باوجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت و کردار کے حوالے سے کوئی بھی منفی تاثر پیدا نہیں کر سکے، اور وہ ایسا کر بھی کیسا رکھتے تھے جبکہ آپ کے حسن سلوک اور دلیرانہ کردار کا سکہ دشمنان اسلام کے دلوں پر جم چکا تھا. گرامی قدر سامعین، یہ بات ہوئی مکی زندگی کی. دوسری طرف اگر مدنی دور پر نظر ڈالی جائے تو وہاں کی حاکمانہ زندگی میں غیروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور طرز عمل پہلے سے کہیں زیادہ کریمانہ نظر آتا ہے. ہم دنیا سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کون ہے جس نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے یہودی اور دیگر قبائل کے ساتھ پرانے معاہدے کیے؟ وہ کون ہے جس نے جعلی لبادہ اوڑے ہوئے بدترین کافر یعنی منافقوں کے ساتھ سالہ سال تک رواداری کا سلوک کیا اور تمام تر طاقت اور اختیارات کے باوجود نہ کبھی ان کو ذلیل و رسوا کیا اور نہ اپنی تلواروں کو خون سے رنگین کیا؟ آپ مجھے بتائیں وہ کون ہے جس نے مستحق قتل اسیران بدر کو فدیہ لے کر رہا کر دیا؟ جی ہاں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے